لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آج کی رات عیاشی کی رات ہے، انجوائے کرنے کی رات ہے۔ تقریباً ایک رات میں پچھلے سال کا ایک آنکڑا تھا، تقریباً میں آپ کو بڑے شہروں کی 4 یا 5 شہروں کی ایک بات بتاؤں تو 1500 سے 1700 کروڑ کی شراب صرف ایک رات میں پی گئی تھی۔ اس سے زیادہ بھی آنکڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے ملک کے 4 یا 5 شہروں کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی دنیا کئی ہزار نہیں کئی لاکھ کروڑ کی شراب اس ایک رات میں پی جاتی ہے۔ تو اس رات کو لوگوں نے جس انداز سے بنایا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہی کی بات ہے، ایک صاحب نے کہا کہ 31st نائٹ کو آپ کا بیان ہم سنتے ہیں، لیکن حضرت ایک بات یہ دل کو لگتی ہے، جہاں ہزاروں محفلیں عیاشی کی ہو رہی ہیں، ایک آدھ اس محفل سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ کا ایک جلسہ ہوتا ہوگا یا کچھ لوگ کرتے ہوں گے چند جگہوں پر، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میرے عزیزوں، کبھی بھی اس بات کی طرف نہیں جانا کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، انقلاب کسی ایک سے بھی آ سکتا ہے۔ بہت زیادہ تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی چھوٹا سا وقت بہت بڑا انقلاب لاتا ہے۔ تو ہم مایوس نہیں ہوتے۔ میں نے کافی سال پہلے ایک حکایت پڑھی تھی جس میں ایک بندے کے بارے میں مشہور تھا، وہ جتنا کماتا تھا شراب کے لیے استعمال کرتا تھا، پیسے پورے شراب کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اس کے بعد یا تو پھر کسی طوائف کے گھر پر، یہ اس کا کام تھا۔ لیکن جانتے ہو، انتقال ہوا تو وقت کے جو بڑے قطب تھے انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ حیرت کی بات ہے۔ اور انہوں نے دعا کی، کہا دنیا جانتی تھی یہ شراب اپنے پیسوں سے خریدتا تھا، طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا، اور اس کے لیے اتنے بڑے بزرگ نے دعا کی۔ ان سے لوگوں نے آ کر کے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ لوگوں میں وہ مشہور ہے ساری چیزیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جبھی نماز میں نے پڑھائی۔ کہا جا کر کے پوچھو، اس کی زندگی کا راز اس کی بیوی جانتی ہے، اس کی خاتون سے پوچھ لینا۔ اس کی بیوی سے لوگ جو ذمہ دار لوگ تھے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا شوہر کیسا تھا؟ دنیا میں تو مشہور ہے وہ شرابی تھا اور طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا۔ اس نے کہا یہ غلط فہمی ہے، تم نے اس کا ظاہر دیکھا، میرے شوہر نے زندگی بھر ایک قطرہ بھی شراب کو زبان سے نہیں لگایا۔ کہا یہ تو سارے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو، اور پھر وہ بازار میں بھی جاتا تھا، اس کا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، زندگی بھر کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی، لیکن جو معاملات تم جان رہے ہو میں اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ میرے شوہر ہمارے گھر کا مختصر خرچہ رکھ کر اپنی کمائی کا پورا حصہ جا کر شراب خریدتا تھا، اور خریدتا تو شروع میں نے بھی اس کا ویرودھ کیا تھا، مخالفت کی تھی، لیکن اس نے جب مجھے بتایا، روزانہ شراب خرید کر کے لاتا اور گٹر میں بہا دیتا تھا، اور اس کے بعد کچھ پیسے بچائے ہوتے کسی بازار میں جاتا اور رات بھر کے کسی کو پیسے دے کر کے اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا تاکہ دوسرا کوئی آ نہ سکے۔ نہ کبھی وہ کسی طوائف کو ہاتھ لگایا، نہ گھر گیا۔ اس سے جب یہ پوچھا جاتا تو کہتا میری طاقت میں جتنا ہے اتنا تو میں گناہ کم کر سکوں، دنیا سے برائیوں کو میں کم تو کر سکتا ہوں، میں پوری شراب نہیں بہا سکتا،
جتنی میری طاقت میں ہے اتنی تو میں اس لیے بہاتا ہوں کہ شراب بننے سے تو میں روک نہیں پاؤں گا، لیکن بن گئی ہے تو پینے سے کچھ لوگوں کو روک سکتا ہوں۔ میں بہا دیتا، اتنی شراب تو کسی کے حلق میں نہیں جائے گی، یا کوئی اور دوسرا زنا کے اڈے پر نہیں جائے گا جتنی رات میں نے وہاں پر پہرا دیا ہے اپنے اپنے خیالات سے۔ اس کی خاتون سے لوگوں نے پوچھا کہ اس سے ہوا کیا؟ نہ شراب ختم ہوئی نہ اڈے ختم ہوئے۔ کہا ایک بات یاد رکھو، ہر انسان کو اللہ نے اس کی زندگی کے استطاعت کے مطابق عمل کا حکم دیا ہے، پوری دنیا کا نہیں۔ جتنی طاقت ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، اتنا عمل کا حکم دیا۔ اس نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا، اور دنیا میں ہی تم نے دیکھ لیا کہ اس کے جنازے پر وقت کا قطب نماز کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ آخرت میں جو اس کی عزت ہوگی وہ اللہ کے ہاں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے عزیزوں، ہوں گے ہزاروں عیاشی کے اڈے، ان میں ایک ذکر کی محفل بھی ہمارے لیے جلا بخشنے کے لیے کافی ہے۔ بے شک بے شک۔ اتنا تو ہے کہ یہ وہ حسین نوجوان ہیں جن کو آج راتیں اپنی طرف بلا رہی ہوں گی، بہت سارے پٹاخے اڑانے والے ہیں، آج کی رات عیش و عشرت میں گزارنے والے، ان کے بھی دوست و احباب ہوں گے، لیکن کرم اس رب ذوالجلال کا، تمہیں اس نے بازاروں کی زینت بننے کی بجائے اپنے گھر کا مہمان بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رات کے وقت جب کبھی کوئی اپنے گھر بلاتا ہے نا تو وہ کوئی خاص ہی ہوتا ہے۔ رات کے وقت جب کوئی اپنے گھر میں بلاتا ہے تو خاص لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ہر کسی کو رات کے وقت کون بلاتا ہے؟ اور یہاں ممبئی میں رات کے 12 بجے کوئی مسجد میں اتنی بھیڑ، ممبئی جیسے شہر میں جہاں گناہوں کی صبح ہوتی ہے شام کے بعد، یہاں دن طلوع ہوتا ہے گناہوں کا رات شروع ہوتے ہی، لیکن ان تاریک راتوں میں ان نوجوانوں نے اس مسجد کو جو کھچا کھچ بھر دیا ہے، یہ تمہاری اپنی طاقت نہیں، یہ رب ذوالجلال نے رات کے اس حصے میں تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ اور سنو حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے مسجد کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ یقین ہو گیا کہ یہاں جتنے آئے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور آنے کے بعد جانے سے پہلے رب ذوالجلال سے اتنا عرض کر دینا کہ مولا میں اپنی طاقت اور استطاعت سے نہیں آیا تھا، تیرے بلاوے سے آیا، تو نے بلایا، تیرے بلاوے اور فضل پہ آیا، اب میرے مانگنے سے مجھے آخرت میں جنت عطا کرتے ہیں۔ مانگنے پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہزاروں محفلیں جس طرح کی بھی ہو رہی ہوں باہر عیش و عشرت کی، کون کون سی پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن ہر وہ پارٹی جو گناہوں کی سیج پر سجائی جاتی ہے دھبے چھوڑ کر کے جاتی ہے، زخم چھوڑ کر جاتی ہے۔ زندگی کے ان لمحات کو جس نے برباد کیا ہے، میں آج اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میں نے آیت بھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی یہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، تم کیا انویسٹ کیے اس دنیا میں۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، تم آگے کے لیے اپنے وقت میں کیا کام کر چکے ہو، یہ قرآن تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ اکثر لوگ 2 نعمتوں میں یہ خسارے میں ہوتے ہیں، یا اس سے جاہل ہوتے ہیں، یا اس سے غفلت برتتے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحت والفراغہ، صحت جو اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے یہ ایک نعمت، اس کو آدمی ہلکے میں لیتا ہے۔ دوسری وقت کی نعمت، جو وقت تمہیں آج دیا گیا ہے، یہ وقت جیسی گزرتا ہے واپس کبھی نہیں آتا، کبھی نہیں آتا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس من یوم یأتی علی ابن آدم، کوئی دن ایسا نہیں کہ انسان پر جب دن آتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، الا وینادی بہ، مگر یہ کہ اس کو روز پکارتا ہے، دن جیسے ہی شروع ہوا انسان سے کہتا ہے اے بنی آدم، اے بنی آدم میں نیا دن ہوں تیرے لیے، انی خلق جدید، میں نیا دن ہوں تیرے لیے، اور تو آج جو کچھ بھی کرے گا قیامت کے دن میں تیری گواہی دینے والا ہوں۔ روزانہ ہر دن ہماری زندگی میں یہ کہتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں رات بھی یہی کہتی ہے، جیسی رات طلوع ہوتی ہے انسان سے وہ کہتی ہے اے بنی آدم میں نئی رات ہوں تیری زندگی میں۔ یہ آج جو رات ہے یہ کیا پہلے کبھی آئی تھی آپ کی زندگی میں؟ آج 31 دسمبر 2025، یا اس سے پہلے کبھی آیا تھا یہ دن؟ گزر جانے کے بعد کبھی اور آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ دو نعمتیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں وہ یہ دو نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، صحت اور وقت۔ اور وقت کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عیاشیوں میں آج مبتلا ہیں۔ وقت کو جنہوں نے غنیمت نہیں سمجھا، ہم نے زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے نوجوانوں ذرا بوڑھوں سے پوچھ لو ان کی جوانی کا کیسا آج ان کو، جوانی کا وقت جو گزرا ہے ان کو آج کیسا پریشان کرتا ہے وقت، کہ کاش ہم یہ کر لیے ہوتے، کاش ہم یہ کر لیے ہوتے۔ بڑھاپا پورا کاش میں گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ واپس کسی نے آج تک جوانی پلٹا کر نہیں دی۔ ایک بات یاد رکھو کہ جو وقت ہم سے گزر رہا ہے، نوجوان بچوں سے خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت تمہیں عطا کی۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے ہے۔ بڑھاپا وہ نہیں کر پائے گا جو جوانی کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک، تمہاری جو تندرستی ہے اس کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھو، کبھی پیر چلتے ہوئے دیکھو تو اللہ کا شکر کرو کہ مولا ہاتھ سلامت ہے چل رہا ہے، پیر سلامت ہے چل رہے ہیں۔ آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہو، کتنے ایسی ہیں جن کی آنکھیں چلی گئی ان کو کالا اور سفید بھی نہیں معلوم، دن اور رات کے بدلتے ہوئے اجالے اور اندھیریاں کچھ نہیں خبر۔ میرے عزیزوں دانت سلامت ہیں، کھا پا رہے ہو، ان لوگوں سے پوچھو جن سے روٹی کا ایک لقمہ بھی اندر نہیں جاتا۔ صحت اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے۔ میں کینسر ہاسپٹل وزٹ کیا کرتا تھا اپنے نوجوانوں کے ساتھ، ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر۔ ایک بار ایک مریض کو میں دیکھ رہا تھا جو کینسر میں مبتلا ہے، کبھی آپ بھی جا کر ان کو دیکھنا، کئی قسم کے ناسور ان کے جسم کو تباہ کر چکے ہیں، کیمو کرواتے ہوئے لوگ، تڑپتے ہوئے لوگ جسموں کے لیے۔ ایک مریض آج بھی مجھے یاد آتا ہے، گردن میں کوئی پھوڑی ہوئی تھی کینسر کی، جس کی وجہ سے تکیا پورا خون سے بھر جاتا تھا، اور اس کو کئی مرتبہ آپریشن کیا گیا پھر واپس۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑی عمر کا نہیں تھا، 40 سے 42 سال کا تھا۔ اس کی ایک بات مجھے یاد آتی، جاتے ہی رونے لگا۔ سارے لوگ روتے ہیں بیماریوں میں، کہتے دعا کیجئے اس سے نجات مل جائے، دعا تو کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہاں جانے کی ایک وجہ یہ نہیں کہ فروٹ بانٹ کر کے فوٹو لینے کے لیے، اس لیے جاؤ کہ تمہیں تمہاری صحت کا اندازہ ہو جائے، اللہ کا شکر کرنے کا تمہیں احساس پیدا ہو جائے۔ اس کی جگہ میں تو نہیں لیٹا ہوں، میرا تو جسم سلامت ہے۔ اور اس
آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت مجھے صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میں سر اٹھا نہیں پاتا، جیسی سر اٹھائیں گے یہ پھوڑی پھر سے خون رسنا شروع کر دیتی ہے، کینسر کی پھوڑی ہے، ہلا بھی نہیں پاتا، اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ جوانی میں میرے پاس اچھا وقت تھا، آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لوں، مجھے اس کی مہلت نہیں ہے، میں سجدہ کرنے جیسا بھی نہیں رہ گیا۔ ہم نے کہا اشارے سے تم اپنی نماز پڑھ لو، اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن وہ کہتا ہے شدت سے خواہش یہ ہے کہ پیشانی اس کی رب کے حضور ٹیک تو دوں ایک بار، میری اتنی بھی استطاعت نہیں، وہ بات مجھے آج تک لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، صحت تمہاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ تم سے ختم کر لی جائے تو سوائے کاش اور پچھتاوے کہ کچھ نہیں رہتا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہتی۔ نوجوانوں نے اس کو ہلکے میں لیا ہے، صحت کو برباد کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری چیز کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں غناک قبل فقرک، آج اللہ نے تمہیں تونگری دی ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو محتاجی آنے سے پہلے اس مال کی غنیمت کو سمجھو، اس پہ عیاشی مت کرو، اس کو برباد مت کرو، ایسے محتاج ہو جاؤ گے کہ پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس تھیلے بھر بھر کر پیسے رکھنے کی داستانیں سنائی جاتی تھی، لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ پڑوسیوں سے روٹی مانگ کر کھانا پڑتا ہے۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ کب تمہارا یہ تونگری، تمہارا یہ مال ضائع ہو جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں، سال بھر میں کروڑ پتی روڑ پتی بن جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کیا ہے تو یہ عیاشی کے لیے نہیں، بربادی کے لیے نہیں ہے، فضول خرچی کے لیے نہیں ہے۔ اور میں آج ہی، جیسے کہ آج عرس نوری بھی ہے، حضور سیدنا ابو الحسین احمد شاہ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول جو ان کے صاحبزادوں سے نقل ہے، فرماتے کہ آپ فرماتے تھے جو بندہ مال آنے کے بعد نہیں ڈگمگایا وہ اللہ کا محبوب ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تلوار سے جو ڈرایا جاتا ہے، مثال کے طور پر میں آج یہ بات بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں، آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، ہمیں ڈرا کر کے کوئی یہ کہے دین چھوڑ دے، ہم تو نہیں ڈرنے والے، کیا کر لے گا، تلوار گردن پہ رکھتا ہے، پھانسی پر لٹکاتا ہے، سب کے لیے تیار ہے، یہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ آپ بھی اس چیز کا احساس رکھتے ہوں گے، میں ہر تکلیف کو گوارا کر لوں گا، اور ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا بھی ہے، قید کی حالت میں بھی دیکھا ہے، جنہوں نے بہت سختیاں برداشت کی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس زمانے کی بات، ایک آزمائش یہ ہے کہ ظالم تمہیں تلوار دکھا کر، چاقو دکھا کر، پھانسی کا پھندا دکھا کر کے ڈرائے، اور تم یہ کہو کہ نہیں، میں اپنے دین سے بالکل روگردانی نہیں کر سکتا، میں اپنے نبی پاک سے تھوڑی دیر کے لیے بھی غداری یا بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ سب کا ایمان ایسا ہو، لیکن دوسرا ایک امتحان ہے، وہ اس سے ڈینجر ہے۔ دنیا تلوار دکھا کر کے جو امتحان لیتی ہے وہ چھوٹا امتحان ہے، مال اور حسن دکھا کر کے جب امتحان لیا جاتا ہے تو اچھے اچھے تقوی والے بھی بھسم ہو جاتے ہیں، وہ کب نکل گئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ مال کی لالچ انسان کا ضمیر خرید لیتی ہے، مال کی لالچ انسان کا ایمان خرید لیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ہلکی بات نہیں ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا دیا ہے، مال دیا ہے تو بربادی کے لیے نہیں، اس کی قدر کرو۔